الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، سورہ اعراف کی یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ یہ پہلی بات اللہ نے ذکر فرمائی۔ یہی مضمون قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 3 جگہوں پر اس کے علاوہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ اچھے نام ہونے کا مطلب معنی کے اعتبار سے اور اللہ کی شایان شان ہونے کے اعتبار سے یہ صفاتی نام اللہ کے بہت اچھے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے ناموں کا ذکر فرمایا ہے۔ حدیث میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر فرمایا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان للہ 99 اسما 100 الا واحدۃ من احصاها دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کرے گا، محفوظ کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ کے صفاتی نام جو 99 نام ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ توقیفی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے یاد کرنا چاہیے، انہی ناموں سے پکارنا چاہیے۔ تو ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمائی کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ کے اچھے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَادْعُوهُ بِهَا، کہ ان ناموں کے ذریعے سے تم اس کو پکارو۔ اللہ کے لیے دعا یدعو کا یہ جو لفظ ہے دعا کا، قرآن پاک میں 2 معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک مطلب اس کا، ایک معنی اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کا ذکر خیر کرنا، اللہ کی تسبیح، تقدیس اور تمجید کے ساتھ تذکرہ کرنا۔ اور دوسرا معنی ہے مصیبتوں کے وقت میں، پریشانیوں اور بلاؤں کے وقت میں آفتوں سے چھٹکارے کی درخواست کرنا، پریشانیوں سے نجات کی گزارش کرنا۔ یہ دونوں معنی ہیں، اور یہاں دونوں معنی مراد ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی انہی ناموں سے کی جائے گی، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تقدیس اور اللہ کی تمجید انہی ناموں سے کی جائے گی، اور انہی ناموں کے واسطوں سے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کے پورا کرنے کا سوال کیا جائے گا، اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کی درخواست کی جائے گی۔ تو دعا یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کے دور ہونے کا یقینی عمل ہے، اس لیے کہ پریشانیاں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں بندوں کے اعمال کی وجہ سے، اور بندے جب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو اللہ ہی کی طرف سے وہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ تو اس لیے دعا پریشانیوں اور مصیبتوں کے اور اپنے مقاصد کے حاصل کرنے کا یقینی ذریعہ ہے۔ دعا کے بعد دعا میں جس چیز کا اللہ سے مطالبہ کیا گیا، درخواست کی گئی، وہ چیز حاصل نہ بھی ہو
لیکن اس کا ایک نقد فائدہ یہ ہے کہ دعا ایک عبادت ہے، بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اور اللہ کے ان ناموں کے ذریعے سے دعا مانگنا، علماء نے لکھا ہے جیسے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان ناموں کو یاد کرنے کی فضیلت ہے، ان ناموں کو یاد رکھنے اور یاد کرنے کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت میں داخل ہونے کی بشارت سنائی ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے ان ناموں کے ساتھ آدمی جس مقصد کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے یہ نام یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ روزانہ 4-5 نام، 2-4 نام اگر یاد کرتے رہیں گے تو بار بار یاد کرتے رہنے سے، بار بار بولتے رہنے سے آسانی کے ساتھ وہ نام یاد ہو جاتے ہیں۔ گھر میں چھوٹے بچوں کی زبان پر بھی مستورات بھی یہاں جمع ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں پر اللہ کے یہ نام بچپن ہی سے اگر جاری کر دیے جائیں، بچپن ہی سے ان کو سکھایا جائے تو یاد کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بڑے جب گنگناتے رہیں گے تو سن کر بچے بھی بولیں گے، بچے بھی گنگناتے رہیں گے۔ تو اللہ کے ان ناموں کے یاد کرنے کی بھی فضیلت ہے، اور ان ناموں کے پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے گی، جس مقصد کے لیے دعا مانگی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے ان ناموں کو یاد کرنا اور اللہ کے ان ناموں کے ذریعے سے دعا کرنا، یہ دونوں مطلوب ہیں۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو اللہ کے ان ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے ناموں میں کجروی اور الحاد کے 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں الحاد کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں صفاتی، وہ نام غیر اللہ کے لیے استعمال کیے جائیں، اللہ کے علاوہ کے لیے استعمال کیے جائیں۔ جیسے دیگر مذاہب کے ماننے والے، دیوی دیوتاؤں کو پوجنے والے، وہ کسی دیوی کو رزق دینے والا کہتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں۔ تو غیر اللہ کو اللہ کا نام دینا، یہ اللہ کے ناموں میں الحاد کی ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے لیے ایسے نام کا انتخاب کرنا جو اللہ کی شایع نشان نہیں ہے، اللہ کے بارے میں ایسا نام بولنا اور ایسے نام سے اللہ کا تذکرہ کرنا جو اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ جیسے نصارہ اور عیسائی اللہ کو عیسیٰ کا باپ کہتے ہیں، تو یہ اس طرح کے ناموں سے اللہ کو پکارنا، یہ بھی اللہ کے ناموں میں الحاد کی ایک صورت ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ کو ایسے ناموں کے ساتھ پکارا جائے یا ایسے ناموں کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جائے جس کے معنی کی تحقیق نہیں ہے، یعنی اللہ کے یہ جو نام ہیں، یہ 99 نام کے علاوہ دوسرے ایسے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے اور اللہ کو یاد کیا جائے جس کے معنی کی تحقیق نہیں ہے۔ تو ایسے ناموں سے اگر اللہ کو پکاریں گے تو اس میں معنی کی تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے بے ادبی کا اور غلطی کا زیادہ امکان ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اللہ سے دعا کرنا اور اللہ کو یاد کرنا وہ انہی ناموں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ناموں میں گڑبڑ کرتے ہیں، اللہ کے اسماء میں الحاد کرتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے، اپنے کیے کا وہ پائیں گے قیامت کے دن، جو سزا ان کے مقدر میں ہوگی وہ سزا ان کو ملے گی۔ تو اس لیے اس وقت یہی بات عرض کرنی ہے کہ اللہ کے یہ جو صفاتی نام ہیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اپنی زبانوں پر گنگناتے رہنا چاہیے، اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی
یاد کرانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کی زبان سے اللہ کے یہ نام اور اسماء حسنی بڑے اچھے لگتے ہیں جب بچے پڑھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یا اللہ ہم بولتے ہیں، اسی طرح اللہ کے صفاتی نام کے ساتھ اسی طرح یاد کرانا چاہیے، یا رحمان، یا رحیم، یا ستار، یا غفار، یا وہاب، یا رزاق، اس طرح یا کا لفظ لگا کر اسی طرح یاد کرانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔